مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک۔ ارے واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات۔ آپ کا بھی درست ہے، اور آپ کو عاشق غوث اعظم کے پیارے پیارے بایان امیر سنت کے بال تحفے میں دیے جائیں گے، منہ عطار۔ اس میں تو دیکھو جتنی احتیاط کی جائے اتنی کم ہے، اور عشاق جو ہے نا اس کو بڑے ادب سے رکھتے ہیں، اور اس کے لیے چاندی کی ڈبیا بناتے ہیں۔ صحیح نصیب اگر کوئی اہل ثروت سونے کی ڈبیا بنائے تب بھی کم ہے، منہ مبارک کی تعظیم کی نیت سے، اور اس کو خوب معطر رکھتے ہیں، اور اس کو غسل بھی دیتے ہیں تو عطر سے دیتے ہیں، اور عطر بھی عمدہ ترین عطر ہو، اس سے غسل دیتے ہیں اس طرح عطر سے اس کو۔ تعظیم کی نیت سے اگر یہ غسل دیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ وہ عطر تو اس طرح بہانے کا تو کوئی تصور نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس کو اسی میں کچھ برادہ ہوتا ہے، اس میں وہ جذب ہو جائے گا اور وہ خوشبو ہی دیتا رہے گا جب بھی کھولیں گے۔ تو منہ مبارک اونچی جگہ پر رکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ باپا جانی کے بالوں کی برکت، اور ان بالوں کو آپ نے عمدہ عطر سے دھونا ہے۔ تو یہ جو الیاس قادری صاحب ہیں جو بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں بالوں کے بارے میں، تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے علی مرزا نے کچھ باتیں جواب دی ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے یہ ساری بالوں کے معاملے میں جو بھی انہوں نے کہا ہے۔ اور علی مرزا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ایک جو ہے بتایا ہے، جو ان کے وقت میں جو ہے جو معاملہ پیش آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک جو ہیں وہ سب جو ہے صحابہ کو تقسیم کرنے کی بات کہی تھی، اور بھی کافی ساری چیزیں جو ہے علی مرزا نے اس ویڈیو میں بتائی ہیں۔ تو آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا جو معاملہ ہے، اور اللہ ہم سب کو اتنے بڑے نعمت سے نوازا ہے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے معاملے کو آسان رکھنا ہے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہمیں چلنے کے طریقے پر توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ یاد رکھیں نبی علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے۔ لیکن اس کی بنیاد پہ اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 2014 کے دھرنے میں اپنے ٹیشو پیپر سے پسینے جو ہیں وہ پونچھ پونچھ کے مریدوں میں بانٹے ہیں تو یہ تو بدعت ہے۔ یا الیاس قادری صاحب اپنے منہ کی وہ جو ہڈیاں ہیں وہ چبا چبا کے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، مدنی ٹی وی کے اوپر انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، اور وہ کہتے ہیں حضور بھی اپنے یار حضور اگر اپنے تبرکات دیتے تھے تو کبھی حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی نے اپنے منہ کا جھوٹا کسی کو دیا ہے؟ وہ حضور کی شان ہے۔ وہ تو صحیح بخاری میں ہے، انس ابن مالک سے ایک بال ایک تابعی کو پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ کی قسم رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے۔ حضور کے بال مبارک ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب حلق کروایا تو حضرت ابو طلحہ کو بلا کے کہا کہ ان کو صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو۔ حضور نے اپنے بال خود تقسیم کرائے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں یہ عبد القادر جیلانی کا بال ہے، فلانے کا بال ہے۔ اور ابو بکر کا بال کدھر ہے بھائی؟ عمر کا بال کدھر ہے؟ علی کا بال کدھر ہے؟ اصل تو ولی اللہ وہ تھے، کہانیاں بنائی۔ حضور کی شان نرالی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام سلمہ حضور کی بیوی نے حضور کی وفات کے بعد ایک ڈبیا کھولی جس میں چند بال تھے۔ انہوں نے کہا یہ حضور کے بال میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں تبرکن، ہمارا جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے میں اسے گھول کے پلاتی ہوں، اسے شفا ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور کا ایک کالا جبہ تھا کسروانی طیالسی، اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں یہ اماں عائشہ کے پاس تھا، میری چھوٹی بہن، جب وہ مر گئی تو میں نے یہ لے لیا، یہ حضور پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ حضور کے تبرکات، اب بال تو ڈائریکٹ تبرک ہے، اور حضور کے جسم سے لگا ہوا کرتا مبارک بھی، اس میں بھی شفا ہے، لیکن اس سے بزرگ تو نہیں ثابت ہو جاتے۔
اور نہ آپ نے استعمال. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ صحابی حضور کے قبر کی مٹی لے گیا ہو چاٹنے کے لیے، نہ، یہ کام نہیں ہوا. جیسے ہی حضور دنیا سے گئے ہیں پھر صحابہ کا وہ رشتہ حضور کے ساتھ بن گیا جو آج اہل حدیث کہتے ہیں. جب تک حضور دنیا میں تھے تو صحابہ کا حضور کے ساتھ وہ رشتہ تھا جو بریلوی کہتے ہیں. لیکن آج کا جو معاملہ، آج حضور دنیا میں آ جائیں، ہمارا کوئی پریشانی ہوگی ہم ڈائریکٹ حضور کے پاس جائیں گے. وہ کہتے ہیں لوگ حضور سے جا کے مانگتے تھے، کیوں نہیں، ہم حضور سے ہی مانگیں گے، سامنے ہو نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور کو ایک صحابی وضو کرواتے تھے، ربیہ، ایک دن سمندر رحمت جوش میں فرمایا سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہ رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. انہوں نے کو پہلے تیاری کر کے نا نوٹس بنا کے رکھے سن، جدو ہی حضور نے کہتے کیا نہ منو، آپ فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی تو نمازیں زیادہ پڑھا کر، میری دعا کی برکت سے اللہ تجھے یہ دے دے گا. اور ربیہ کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ لے گا. نہیں یا رسول اللہ اتنا ہی کافی ہے، اس سے بڑی اور چیز کوئی مانگ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں دنیا میں اس سے بڑی ایک ہی چیز مانگی جا سکتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ مجھے پیغمبر بنا دے. پیغمبر بننے کے بعد اگر کوئی دنیا میں سب سے بڑی چیز مانگی جا سکتی ہے نا اللہ سے، وہ جنت میں نبیوں کا پڑوس ہے. آپ کے علم میں کوئی اس سے بڑا کوئی درجہ ہے تو مجھے بتا دیں. لیکن پیغمبر تو وہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت سے، وہ کوئی دعا سے نہیں بن سکتا، پڑوس مل سکتا ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور سے مانگتے تھے، لیکن جب سامنے موجود ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، بارش نہیں ہو رہی، حضور کے پاس آئے ہیں، یا رسول اللہ، خطبے میں کھڑے ہو گئے، حضور نے دعا کی. صحابہ کہتے ہیں جاتے ہوئے ہم گئے تھے، اتنی کڑک دھوپ میں واپس آئے، بلکہ ممبر پہ ہی حضور تھے تو آپ کی داڑھی سے بھی بارش کے قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے، مسجد نبوی کا چھت بھی ٹپکتا تھا. پورا ہفتہ بارش ہوئی. اگلے جمعے وہی بندہ دوبارہ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ اللہ سے دعا کریں، ہمارے تو اب گھر ٹپکنا شروع ہو گئے ہیں، اور دعا بھی دیکھیں کہ ایسی مرضی کروائی ہے کہ ہماری زمینوں پہ بارش ہو، گھروں پہ نہ ہو. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضور نے یوں اوپر دیکھا، آپ نے اپنی مبارک انگلی سے یوں بادلوں کو اشارہ کیا، بادل ٹوٹے، اور اہل مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی، سائڈ پہ ہو رہی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، حضور نے اس کو کسی اسائنمنٹ میں بھیجا تھا، اس نے واپسی پہ چھلانگ ماری قلعے کی دیوار سے، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. اسی حالت میں اس نے اپنی پگڑی کھول کے اپنے یعنی ہڈی کو باندھا، لنگڑاتا ہوا حضور کے پاس آیا کہ جی میں نے آپ کا کام کر دیا. وہ کعب بن اشرف کو قتل کیا، وہ گستاخ رسول تھا جو حضور کو بہت تکلیفیں دیتا تھا. حضور نے خود پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ میں نے چھلانگ ماری اتنی اونچی دیوار سے، تو عبد القادر جیلانی تو لینڈ کر سکتے تھے، وہ اڑ سکتے تھے، میں تو نہیں اڑ سکتا نا. ہاں، اگر ایک صحابی عبداللہ ابن عتیق قلعے کی دیوار سے چھلانگ مارے اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو باپے تھے شاہی کوئی نہیں، وہ تو نہیں اڑ سکے. یہ کہتے ہیں نا جی ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑتی ہے وہ اس کے نتنوں میں جا کے بیٹھے گھوڑے کے، تو اس کو کوئی گوس کتب نہیں پہنچ سکتا. تو عبداللہ ابن عتیق تو حضور کے تربیت یافتہ تھے، صحابی تھے، حضور نے خود ہی پوچھ لیا. ہم سے پوچھا، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھو کام بھی کیتا ہے، تو پیچھے لت بھی پنوا لی ہے. نہیں، پوچھنے پہ بتایا. اس نے فرمایا ادھر کا ٹانگ سیدھی کی، ہاتھ پھیرا. کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہو گئی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی. یہ صحیح بخاری میں. لیکن آج کوئی کہتا ہے جی قبر رسول سے جا کے میں نے کرنا ہے، تو میں نے ان کو کہا ہے کہ مولویوں کوئی ایک قربانی کرے نا، اس کی ٹانگ توڑواتے ہیں کسی مشین پہ، لے جائے روزہ شریف پہ ٹھیک کروا کے بتائے. نہیں ہو سکتا اس طرح. جب تک حضور سامنے موجود تھے ان سے کمیونیکیشن تھی. آج کمیونیکیشن ہے، ہمارا درود و سلام پہنچتا ہے ان تک. سنن نسائی میں حدیث ہے زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم درود شریف پڑھو گے زمین و آسمان میں، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.